जम्मू कश्मीर बर-ए-आज़म एशिया के मरकज में एशिया की कदीम तहजीबों के संगम पर वाक़या है। कश्मीर की इन तहजीबों से तिजारती और सकाफती ताल्लुकात इतने ही कदीम हैं जितनी इंसानी तारीख। यहाँ से शुमाल को जाने वाले रास्ते पर रेशम और जनूबी रास्ते नमक की तिजारत के लिए मशहूर थे, इसलिए इन्हें शहराए रेशम और शहराए नमक का नाम दिया गया। कश्मीर की इन्हीं तहजीबों ने भी आपस की तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के लिए इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल किया। नौ आबादियाती दौर के आगाज तक इन रास्तों की फिजा तिजारती काफिलों की घंटियों की आवाजों से नगमा रेज रही, लेकिन नौ आबादियाती तौसी पसंदी की वजह से जन्म लेने वाली चपकलिश ने इन रास्तों की रौनक को गहना दिया। फिर बड़े सगीर की आजादी के नतीजे में कश्मीर पर मुतहारिब कुव्वतों की फौजकशी ने जहां रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से बखरे किए, वहां यह कदीम तिजारती रास्ते भी मसदूद होकर रह गए। I think what happened in 1947 was that whole sort of system was broken down. Actually, between perhaps 1940 and 1950, that whole trade system broke down. And what it did is essentially then break up social relationships, which ended up breaking up sort of them emotionally as well, and have separated them. असल में रूट था चीन से, हम जब देखते हैं ये एंशिएंट रूट जो था चीन से यारकन और यारकन से डाउन कश्मीर, फिर वो आगे जो ट्रैवल होता था वो हिमालय रेंजेस से जो पानी निकलते हैं वो जो मिलके यहाँ आबी गुजरगाहें बनाते हैं, उन गुजरगाहों से होके ये लोग अरेबियन सी तक पहुँचते थे। ओल्ड सिल्क रूट था, आपकी पूरी ट्रेड यहाँ से हो रही थी। तो बेसिकली ये यूरेशिया था बेसिकली। तो यूरेशिया अल्टीमेटली आप यूएसए सारे के साथ निकल जाता है, आप अफगानिस्तान से निकलते हैं, आप सेंट्रल एशिया स्टेट चले जाते हैं, वहाँ से आप रशिया के साथ जाते हैं, देन गोज ऑन। Basically, the trade between Gilgit, Baltistan, Ladakh and Kashmir prior to the mid-20th century was an internal trade that is at least 1,000 years old. That happened quite a bit and it built up relationships and so forth. अक्टूबर 2008 खत्ते की दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने तसादुम के बजाय एतमाद का रास्ता अख्तियार करते हुए कदीम तहजीबों को जोड़ने वाले कुदरती रास्तों की बहाली का फैसला किया। जकोठी उड़ी पुल, इस पुल ने अमन पुल का किरदार अदा किया। और मैं पुल कमान पुल जो था, जहाँ जब मैं खड़ा वहाँ पे था, मेरे आँखों से आंसू आए हैं। मैंने कहा अगर आज हमारा ट्रक जाएगा कल हम भी जा सकते हैं, उधर से लोग आ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट बिजनेस। हमने बिजनेस पैसा कमाने के लिए इस ट्रेड को सोचा ही नहीं है। इट्स टोटली ब्लाइंड ट्रेड है, ब्लाइंड बिजनेस है। ये बेस बनी है ये तिजारत, इसको अमन के लिए ये अमन कायम हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग इस ट्रेड में मुंसलिक है। मुनक़सिम जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों से आने वाले ताजरों ने झिझकते हुए कदमों से जीरो लाइन की तरफ जो पेशकदमी की थी, उसने माशी राब्तों की शाहराह के संगी मील की हैसियत अख्तियार कर ली है। जो बंद रास्ते हैं ये आज़ाद हो जाएं, एक दूसरे से जो लोग मिलें, दुख सुख बांटें, ज़िंदगी में या इंसानियत तरीका यही हम बोलते हैं, यही होना चाहिए। पहले ट्रेड से पहले हम कराची, कोटा, सिंध, बलूचिस्तान इन इलाकों में चलते थे। कराची कभी कभी 2 महीने, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमारे को तो आना पड़ता था, फिर हालात ऐसे हो जाते थे। जब ये ट्रेड का मसला बना तो इसमें हमारे को ये बेहतरी हो गई, हम लोग इधर आते हैं, फ़ायदा होता है। ये घर में देखभाल, खुशी, गमी और कोई किसी किस्म का मसला मिसाल बच्चों में टाइम मिल जाता है, घर के काम का टाइम मिल जाता है, दोस्तों यारों में गपशप हो जाती है, कौम कबीले में किसी का दुख सुख बांट लेते हैं। आजकल आई हो सर पंजी गड्डियां पंजी फिर अल्लाह की तरफ आ खड़ियां नहीं कोई है, बाद गई काम तो बड़ा माड़ा हो गया सब जो तो पारो किनियां गानियां पारो पंजी पारो ही पंज बस पंजी आप 150 पार। हां आप 150 पार तो ड्राइवर को भेजो ना। चलो अल्लाह खैर करा, सुबह रात स्कैन हो ही जुलसी। हां रात स्कैन हो वैसी जी, सुबह अल्लाह खैर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फिर हम चलते हैं। ठीक, बंद करो।
جو کشمیر کا رہنے والا جس کا شناختی کارڈ کشمیر کا بنا ہے لائسنس کشمیر کا وہ جائے گا. آؤٹ کنٹری لوگ نہیں جا سکتے. فائدہ ہی فائدہ لوگوں کو. مگر میری ہوں گڈی ادھر جا رہی مال لے کے 10 لاکھ روپے کا, اس سے بدلے ادھر واپسی مال 10 لاکھ روپے کا. خواہ وہ 10 گڈیاں ہونی ایک آوے یا 5 آوے تھی انہیں مالیت پوری کرنی ہے. پوری اسلام آباد ہی سارا مال جا کے اتر سی تو ساری گاڑی واپس خالی کر کے اسی رات چکوٹھی ٹرمینل تو واپسی لوڈنگ کر سی. ان کی گاڑی آسی اور رات آ کے چکوٹھی ٹرمینل ساڑھے اتنے مال اتار سن, اسی جا کے ٹرمینل میں مال اتار سن, اور اتوں واپسی لوڈنگ کر سن, اسی اتوں لوڈنگ کر سن. اتنی گل ہے. کنٹرول لائن سے منقسم جموں کشمیر میں ہونے والی تجارت کا اصل مقصد 6 دہائیوں سے خطے میں جاری کشیدگی کو کم کر کے امن کو موقع فراہم کرنا تھا, جس میں بڑی حد تک کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. لیکن تجارت کا عمل اپنے نقطہ آغاز سے آگے نہیں بڑھ سکا. چند سالوں سے یہ ٹریڈ شروع ہے. آپ دونوں پوائنٹ پہ دیکھیں, وہ خواہ مظفر آباد چکوٹھی کا ہو یا جیرہ تیتری نوڈ کا ہو, کہ اس کے چند کلومیٹر کے ایریے میں کبھی فائرنگ نہیں ہوئی ہے. اور ان لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا جو ہماری عوام ہے دونوں اطراف کی. ان کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ٹریڈ کی کیا فائدے ہیں, ہماری جانیں محفوظ ہو رہی ہیں, فوجی محفوظ ہو رہے ہیں. جو وہ کہیں کا بھی فوجی جو جان سے جاتا ہے اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, کسی کا بیٹا ہے. 21ویں صدی میں جب دنیا صرف فنگر ٹپس پر ملینز اور بلینز کی ٹرانزیکشنز اور کاروبار کرتی ہے, وہیں انٹرا کشمیر ٹریڈ آج بھی قبل از تاریخ طریقوں پہ جاری رہنا کسی عجوبے سے کم نہیں. ٹیوزڈے سے لے کے فرائیڈے تک ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے. منڈے کو ہماری گاڑیاں انٹر ہو جاتی ہیں, سیکورٹی چیک ہوتی ہے, باقاعدہ بلنگ ہوتی ہے, اس کو ساری ایجنسی چیک کرتی ہیں, کسٹم ڈپارٹمنٹ چیک کرتا ہے, وہ چیک کر کے وہ سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں. اس کے بعد گاڑی سیل ہوتی ہے, رات کو گاڑی بالکل سیکورٹی میں رہتی ہے, صبح نیکسٹ ڈے کو گاڑی پاکستان جاتی ہے. سکیننگ کر لینے کے بعد دوبارہ ٹرک پر لوڈ کر کے مال کو سیل کر دیا جاتا ہے. مال کی تفصیل LOC کی ایک طرف سے دوسری طرف ارسال کی جاتی ہے. اگلے مرحلے پر دوسری جانب سے گرین سگنل ملنے پر ٹرک کنٹرول لائن عبور کرتے ہیں. کنٹرول لائن کی دوسری جانب سے آئے ہوئے مال تجارت کو اب ایک اور مرحلے کا سامنا ہے. کنٹرول لائن کو پرمٹ کے ذریعے عبور کرنے والا ڈرائیور اپنے اور ٹرک کے سفری دستاویزات کے ساتھ ساتھ مال کی تفصیل ٹریڈ سینٹر پر جمع کراتا ہے. سیل چیک کر کے کھولی جاتی ہے اور تجارتی مال اگلے مرحلے کے لیے دوبارہ ٹرک سے اتار کر مکمل طور پر سکین کیا جاتا ہے. یوں مال تجارت چند کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کی تھکان کا شکار ہو جاتا ہے. ادھر جو مینول سیکورٹی چیک ہے اس کی وجہ سے بہت سا لاس ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ویسٹیج بڑی جو ہو جاتی ہے. پورا مال ان لوڈ کر کے 100% اس کو کھول کے تو پھر ری پیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ساتھ میں وہ کوالٹی نہیں رہتی. اور ایک جو بات سب سے اہم ہے کہ جہاں پہ جو باٹر سسٹم ہے اس میں بھی بڑی دقت ہے, کیونکہ ہم جو مال بیچتے ہیں اس کے بدلے مال ہی منگوانا پڑتا ہے. تو جو ادھر سے مال آتا ہے اس کا ہمیں ادھر پتہ نہیں ہے کیا ریٹ ہے کیا نہیں, کیونکہ ہم مال چیک کر کے نہیں منگواتے, کچھ نہیں ہوتا. اس میں شک نہیں کہ آر پار تجارت نے جموں کشمیر کے دونوں جانب دم توڑتے ہوئے رشتوں کو پھر زندہ کر دیا ہے. کئی دہائیوں سے ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہوا تو بچھڑے ہوئے بیتاب کشمیری نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسی تجارت میں شامل ہو گئے جس میں نہ تو تجارتی سامان بھیجنے والا سامان وصول کرنے والے کو جانتا ہے اور نہ ہی سامان وصول کرنے والا سامان بھیجنے والے کو. نہ کوئی بینکنگ کا نظام ہے اور نہ کوئی زر مبادلہ. مال کے بدلے مال کا یہ کاروبار مالی فوائد اور تحفظات کے مسلمہ اصولوں کے بجائے صرف اور صرف باہمی اعتماد پر مشتمل ہے. The trade was launched in the backdrop of very peculiar circumstances, that there was an agitation in Kashmir and Jammu in 2008 that spanned over months together. And toward the end of that agitation, Prime Minister Manmohan Singh and President Asif Zardari, they met in New York, and it was decided there. And within 3 weeks of their meeting in New York, I mean, on the one hand, this shows something that if the leadership in New Delhi and Islamabad, if they have the will and determination to do something big, they really have the potential of doing that. But if they refuse to move forward, they refuse to move beyond that, they can leave something suspended for decades together, so that's not going to change. So the will and determination was demonstrated by their decision of launching the trade, so which they did. And the lethargy
beyond that for next 6 years is representative of how they have been moving on Kashmir for the six decades. جب یہ ٹریڈ شروع ہوا تو اس وقت کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ منتھلی ریگولر میٹنگز ہوں گی زیرو لائن پہ. وہی ایک سادھن تھا اس ٹریڈ کو چلانے کا. نہ ہی ہمارے پاس کوئی سیل فون فیسلٹی ہے, نہ ہی ہمیں آنے جانے کے لیے کہ وہاں پرمٹ دیا گیا کہ ہمارا ٹریڈر وہاں جائے, وہاں سیل پرچیز کرے, کمیونٹی دیکھے لائے. وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. بیچ میں وہ پھر آئے دن کبھی بارڈر اگر ٹینشن رہی تو ٹریڈ تو چلتا رہا, لیکن میٹنگز 3-4 مہینے جو ہے وہ ارریگولر ہوتی رہی. ایٹ لیسٹ آج تک 15 سے 20 میٹنگز جو ہے وہ سکسیزفل میٹنگز ہوئی ہیں, جس میں پار کے بھی ٹریڈر گئے, ہمارے بھی ٹریڈر آئے. اس میں ہم نے یونانی بیسز ایک فیصلہ کیا, طے کیا کہ اس ایک مہینے میں جو میٹنگ ہوگی وہ زیرو لائن سے اس طرف ہماری سائڈ ہوگی انڈیا کی طرف, دوسرے مہینے میں جو میٹنگ ہوگی وہ زیرو لائن کے اس پار ہوگی. تھا دونوں طرف کی ایسوسیشنز بیٹھ کے لوگوں کے جھگڑوں کے جو جھگڑے تھے, جو مسائل تھے, ان کو حل کرتے تھے. ایسوسیشن ایک ڈاکومنٹ تیار کرتی تھی, اس ڈاکومنٹ پہ دونوں طرف کے ٹریڈرز جو تھے وہ آپس میں سائن کرتے تھے, اور اس فیصلے کو دونوں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مان کے چلتی تھی اور ٹریڈر بھی مان کے چلتا تھا. یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں وہ کنٹرول لائن سے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ کپڑا آتا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں. جو کڑھائی والا کپڑا ہے, یہ کشمیر کی جو شالیں ہیں, یہ شالز کشمیر کی بنی ہوئی ہے. یہاں پر لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں, کیونکہ ایک یہ تو ہمارے اپنے جموں کشمیر کی بنی ہوئی ہے تو لوگ یہاں پر پسند بھی کرتے ہیں. یہ ویسے بھی چیز ڈیوریبل ہوتی ہے کڑھائی کے حوالے سے, شالز وغیرہ. وہاں سے بنسبت یہاں کے وہاں سے جو آئی ہوئی چیزوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, زیادہ ان میں اٹریکشن ہوتی ہے. اور سب سے جو مین ہم رکھتے ہیں کہ وہاں سے آئی ہوئی ہے تو اچھی چیز ہو. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پہنچ میں ہو تو ہم ہر چیز وہاں سے لیں, وہاں سے منگوائیں, ہم لوگ فریلی آ جا سکیں. وہاں کا اسپیشلی وہاں کے جو ڈریسز ہیں وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. وہاں ان کا جو لائف سٹائل ہے, ان کے جو ڈریسنگ ہے, وہ کرتے, شالز, ہر چیز ہمیں پسند ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں یہاں بھی اویلیبل ہیں. At least at one trading point there are 300 to 400 people who are involved with the trade, and its trade is benefiting those people. Besides, it's also helping in certain ways to local economy, though not in that very macro level, but to some extent it is helping in different ways. It's helping trading certain items which they do not have that kind of market on the own side, but when these items go to other side, it helps farmers, it helps people who produce those items. So that way it is helping a little bit. یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہو ٹریڈ سینٹر کا, یہ انہی غریب لوگوں کی زمینیں جو تھی یہ چلی گئی. یہ کوئی ویکل پراپرٹی تھی, اس کے بدلے میں لوگوں کو کچھ روزگار مل گیا جس سے ان کا بال بچہ پل رہا ہے. یہاں بہت غربت ہے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہماری بات گورنمنٹ تک پہنچاؤ, یہاں ان کو تھوڑا ایٹم بڑھائیں تاکہ ایٹم بڑھنے سے ہماری لیبر جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے. جب سے یہ ٹریڈ چلا اس ٹائم سے ہماری گاڑیوں کے بینک کی جو قسطیں ہیں ہم ایڈوانس میں دے رہے ہیں. اس سے ٹرانسپورٹر کے جتنے بھی طبقے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہر آدمی ایک اچھا کھانا کھا رہا ہے, اچھی نیند سو رہا ہے. ہر گھر میں روٹی ملی, ہر گھر کی سہایتا ملی. سر مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب بے روزگاری یہاں ختم ہو گئی اس ٹریڈ سے. فائدے ہمیں بہت سارے, خاص کر ہم لوگ لوکل کو یہاں بہت سارے فائدے ہیں. ہمارا یہ ہمیشہ اتھارٹیز کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ان جو آئٹمس کی جو آئٹمس کو بڑھایا جائے, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جموں میں جتنی ہماری انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جو پروڈکٹ یہ بناتی ہیں, ان پروڈکٹس کو بھی ٹریڈ کرنے کا پرمیشن دیا جائے, اور وہاں پہ بھی جو بنتی ہیں ان کو بھی ٹریڈ کرنے کا اس کو ان آئٹمس میں انکلوڈ کیا جائے. بیکاز الٹیمیٹلی ان کیس دیٹ ہیپنس then only the economy of these two regions will undergo a lot of transformation. They will gain economically.
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरहद के उस पार बनती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सरहद के इस पार बनती हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे साइड में और एक्सक्लूसिवली उस साइड में। लेकिन दोनों कश्मीर ही है एट द एंड ऑफ द डे। और कश्मीर सारी दुनिया में एक ब्रांड माना जाता है और बहुत से जो आउट ऑफ कश्मीर प्रोडक्शंस भी हैं वो सिर्फ कश्मीर का नाम यूज़ करते हैं जो कि उनकी ब्रांड डेवलपमेंट हो। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से बनेगा तब भी कश्मीर है, यहाँ से बनेगा तब भी कश्मीर है। तो जॉइंटली अगर हम लोग इस पे काम कर पाएँ कि इंटरेस्टिंग भी होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बाकी जगहों पे भी पड़ेगा, इस हिसाब से कि इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन स्पाइट ऑफ सेपरेशन, ट्रेडर कम्युनिटी इकट्ठे आके एक ही प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और वी हैव सीन कि दुनिया की जो सारी डेमोग्राफी है, दुनिया की जो सारी बॉर्डर्स हैं, उसको ट्रेड ने ख़त्म भी किया है और बॉर्डर्स को ट्रेड ने ही स्टार्ट भी किया है। अब तक तो हम इसको एक CBM की तरह देखते थे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। नाउ CBM से इसको अब काफ़ी टाइम हो गया एज अ CBM, अब इसको CBM से आगे चले जाना चाहिए इनटू अ प्रॉपर ट्रेड। कंट्रोल लाइन की जानिब सफ़र करने वाले ट्रक का सफ़र सिर्फ इंट्रा कश्मीर ट्रेड का सफ़र ही नहीं, बल्कि ये सफ़र उस ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम है जो नफ़रतों को मिटाकर खित्ते के 1.5 अरब से ज़ायद इंसानों को जंग का ईंधन बनने से रोक सकता है। ये सफ़र दरअसल अमन, सलामती और खुशहाल मुस्तकबिल का सफ़र है।